السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت پیارے حبیب خلیل اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو شب و روز لیل و نہار میں جو آپ نے عبادات کی اور جو امت کو بتایا ان سنتوں کو اپنایا جائے، اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ محب جو ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جائے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کہہ دیجئے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہمیں خطاب ہے فَاتَّبِعُونِی، پس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کا طریقے پہ چلنا، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، تابع داری۔ تو فَاتَّبِعُونِی نتیجہ کیا ہے؟ یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس سے بھی اعلیٰ مقام اللہ دے رہے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی آج 7واں ہمارا لیکچر اس موضوع پہ ہے، آپ کی سنتیں جو ہیں۔ آج ہمارے لیسن کا جو سبق کا آغاز سنن الطعام، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، کھانے کے کیا آداب ہیں۔ کچھ سنتیں ہیں کھانے سے پہلے اور کچھ ایسی سنتیں ہیں جو کھانے کے بعد ہیں۔ التسمیہ، بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لے کے کھانا۔ دوسری الاکل بالیمین، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ الاکل مما یلی الاکل، اپنے سامنے سے کھانا، یہ آداب میں سے اور سنت ہے۔ ہاں، کھانا اگر مختلف قسم کا ہے، جیسے پلیٹر ایک آتا ہے، مختلف ہوٹلوں میں ملتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کھانے ایک ہی پلیٹ میں سجائے ہوتے ہیں۔ یہاں کباب پڑے ہیں، یہاں بٹیر کا گوشت پڑا ہے، یہاں جو ہے وہ چاول ہیں، اور یہاں پہ کباب دوسرے گوشت کے پڑے ہیں، بیف کباب پڑا ہے، یہاں چکن کے کباب، یہ مختلف ہے۔ یہ پلیٹر ہے اکٹھا، اس میں وہ کھانے مختلف قسم کے ہیں، تو اس میں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف آ جائے مرغی اور آپ مرغی کو گھوریں کہ آپ تو کھانا نہیں چاہتے، آپ تو وہ کباب کھانا چاہتے ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ایک ہی جنس کا کھانا ہو تو پھر نہیں ہاتھ جانے چاہیے کسی کے اور کے آگے سے آپ کھائیں، یا سینٹر میں ہاتھ ڈالیں، اپنے سامنے سے کھائیں، یہ آداب ہے۔ اس تینوں حدیث سنتوں کو ایک حدیث جمع کرتی ہے نبی علیہ السلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، ایک بچہ آیا بھاگا، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ اس میں ڈالا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ 3 جملوں میں آپ نے پورے آداب بتا دیے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ چوتھی سنت ہے، اگر کوئی لقمہ گر جائے دسترخوان پہ، چاول گر گئے، روٹی کا ٹکڑا کوئی گر گیا، کوئی گوشت کا ٹکڑا آپ کھا رہے تھے وہ گر گیا، تو اس میں عیب نہیں ہے، شرمانے والی بات نہیں ہے کہ اب میں یہ دسترخوان سے اٹھا کے کھاؤں، بلکہ اسے صاف کر کے، زمین پہ بھی گر جائے تو صاف کر کے اسے کھایا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ حدیث ہے، اذا سقطت من احدکم لقمہ، تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے، اردو میں بھی لقمہ کہتے ہیں اور عربی میں بھی لقمہ کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے جو مشترک ہے۔
فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا، اسے صاف کر لے، کوئی اگر لگی مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ، من اذن ثم یاکلها، پھر اسے وہ کھائے۔ یہ بھی صحیح مسلم ہے۔ پانچویں سنت ہے، اگر ہم سارے اس سنت کو اپنا لیں نا تو ہماری آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں، بلکہ شاید آدھی سے بھی زیادہ ختم ہو جائیں۔ الاکل بثلاث اصابع، 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا۔ کان صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ہے غالب۔ اب کچھ روایات میں اگر آ جاتا ہے ہاتھ کا تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ یہ واجب ہو گیا، یہ مستحب ہے اور بہتر ہے، یعنی غالب حالت میں آپ 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ افضل ہے، الا کہ حاجت ہو، بندے کو جلدی ہے تو پھر وہ زیادہ سفر پہ جانا ہے، مثلا جہاز کا ٹائم ہے، آپ ابارڈ میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو 3 انگلیوں سے کھاؤں گا، ادھر سے فلائٹ نکل جائے اور آپ جائیں تو جہاز جہاں جا چکا ہے، تو ضرورت کے تحت آپ کھا سکتے ہیں، یعنی پورے 4 انگلیوں سے، 5 سے۔ چھٹی سنت ہے، بیٹھنے کی صفت کیا ہے؟ ان یکون جاثیا علی رکبتیہ، جیسے ہم نماز میں تشہد پہ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح 2 زانوں بیٹھنا۔ وظہور قدمین، اور پاؤں جو ایسے پیچھے دونوں کھڑے ہوں۔ او ینصب الرجل الیمنی ویجلس علی الاخری، جیسے نماز میں تشہد میں بیٹھتی ہے، ایک کو کھڑا کر دیا، ایک کو بچھا کے بیٹھ گیا، اور یہ مستحب ہے، جیسے حافظ ابن حجر نے اپنی فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ مستحب ہے۔ تو یہ اصل یہ سنت ہے، اگر کوئی بیٹھ سکے۔ اب میرے جیسا کوئی زیادہ وزن والا تو زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ پھر کوئی اور شکل میں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے، اس میں بیٹھیں گے تو زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے کھانے پہ، 3 انگلیوں سے کھائیں گے، زیادہ نہیں کھائیں گے، جس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ تھوڑا کھانا اس میں صحت۔ اور آج کی طب، حدیث، جدید میڈیکل سائنس، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، جتنی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے سے۔ بازار بندے کو بھوک لگی ہے، کہتے ہیں بھوکا بندہ بازار نہیں بھیجنا چاہیے، بازار اسے بھیج دے نا بھوکے بندے کو سامان لینے کے لیے، وہ ڈبل لے آتا ہے ہر چیز، کیونکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ خیالی میں بہت سی چیزیں اٹھا لاتا ہے۔ اس لیے زیادہ بھوک سے پہلے کھانا کھا لے، شدید بھوک لگی ہو تو بندہ تیزی میں بہت کچھ کھا جاتا ہے۔ تو یہ صفات جو ہیں، اس سے جو ہے کھانا کم آگے آئے گا، اس کی مزید وضاحت ہوگی کہ کھانا، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں 3 لفظوں میں پوری طب ہے، نچوڑ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب 3 جملے ہیں، 3 لفظ ہیں، کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اسراف 2 طرح کا ہے کھانے پینے میں۔ ایک اسراف یہ ہے کہ آپ چیزیں بہت منگوا لیں، تھوڑا کھائیں اور باقی ضائع کر دیں۔ ایک اسراف یہ ہے کہ آپ کو حاجت 1 روٹی کی ہے اور آپ 3 کھا جائیں، 6 کھا جائیں، کچھ پیٹو ہوتے ہیں وہ 10 بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اب اتنی خوراک جو ہے وہ کھا جائیں تو وہ کہاں جائے؟ آپ کے جسم کو محنت کرنی پڑے گی اس کو ہضم کرنے میں، اس کو برن کرنے میں، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کیلسٹرول لیول بڑھ جائے گا، شوگر لیول بڑھ گیا، اور بہت سی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ کھانا تھوڑا کھائیں گے جتنی جسم کو ضرورت ہے، دوسرے معنی میں جتنی کیلوریز آپ کے جسم کو ضرورت ہے اتنی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے، کیلسٹرول نہیں بڑھے گا، جسم زائد نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں لگیں گی، جسم کو زیادہ تھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ گاڑی جو ہے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں، ایک گاڑی کے اندر 2 ٹن مثلاً وہ اٹھا سکتی ہے، آپ 4 ٹن اس پہ اٹھائیں، وہ کچھ دیر چلے گی، پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے، اس کے آلات شروع میں ہضم کرتے جائیں گے، 6-7 روٹیاں، 4-5-6، پھر وقت آئے گا کہ وہ ہضم نہیں ہوں گی۔
وہ پھر ہضم نہیں ہوگی اور پھر وہ بوجھ بنے گا، معدے کی بیماری اور فلاں بیماری اور فلاں بیماری۔ اب آتے ہیں کچھ کھانے کے بعد کی صورتیں جو ہے وہ سنتیں ہیں، بلکہ مادی کاربہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اگر بندے نے کھانا ہے تو 3 حصے کرے جس اپنے پیٹ کے، ثلث لطعامہ، تیسرا حصہ کھانے کا، وثلث لشرابہ، دوسرا حصہ جو ہے ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پانی کا، وثلث لنفسہ، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے، پانی کے لیے بھی جگہ چھوڑی، کھانے کے لیے بھی اور سانس لینے کے لیے۔ اب جس نے پیٹ ہی فل بھر لیا، نہ سانس کے لیے جگہ چھوڑی نہ پینے کے لیے، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد کی جو سنتیں ہیں، انگلیوں سے برتن کو چاٹنا یا انگلیاں بھی چاٹنا اپنی۔ اب یہ جدید ماڈرن لائف زندگی، ایلیٹ کلاس، یورپ سے مغرب سے متاثر لوگ، زیادہ بابو اور اپ ڈیٹ جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے والے سبھی نہیں، جو دین سے دور ہیں ان لوگوں کی بات کرو۔ دیندار بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ایسے تاجر دیے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، وہ 5 اسٹار میں بھی ٹھہرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق کھاتے ہیں، ہاتھ سے کھاتے ہیں، انگلیوں کو بھی چاٹتے ہیں۔ تو مراد ہے کہ عمومی طور پہ یہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ جو مغرب کی تقلید کرتے ہیں، جو الٹے ہاتھ سے کھانا جو ثقافت اور کلچر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا پرانی جنگلیوں والی حرکت ہے کہ انگلیاں چاٹنی شروع کر دی ہمارے سامنے، بھوکے ہو بہت زیادہ، حالانکہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور ابھی جدید میڈیکل سائنس اس پہ ریسرچ کر چکی ہے کہ انگلیوں میں ایسی لعاب نکلتا ہے جب آپ اس کو چوستے ہیں کہ آپ کی بہت سی بیماریوں کی اور کھانے کے ہضم کے لیے وہ مفید ہے، علاج ہے۔ تو اسی طرح برتن کو بھی صاف کرنا۔ دوسرا اس میں دیکھیں ایک اور عنصر ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کرنا۔ ظاہر برتن میں بچا دیا کھانا، صفائی انگلی کون پھیرے گا؟ جب کھانا مکمل صاف ہوگا تبھی تو انگلی پھیری جائے گی، لیکن اگر سالن بچا ہے تو انگلی تو نہیں نا صاف پھیرے گا اس میں، اس کو چاٹنے کے لیے برتن کو۔ تو برتن صاف کیا جائے، کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور ضائع نہ کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے بلعق الاصابع والقصع، اور برتن کو بھی چاٹنے کا۔ قال انکم لا تدرون فی ایہا برکہ، تم کو نہیں پتا کہ کس کھانے میں برکت ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، کتنا عظیم جملہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی چیز جو ختم ہوئی ہے وہ برکت ختم ہوئی۔ تنہائیں ہیں پہلے دور سے بہت زیادہ ہیں، کھانے بڑے ہیں، لیکن برکت اٹھ گئی۔ برکت کا اٹھنا یہ ہے کہ وہ کھانا فائدہ نہیں دیتا، بندے کی کمزوری ختم نہیں ہوتی، بندہ صحت مند نہیں ہوتا۔ تو برکت اگر ہو تو ساری خیر اور بھلائی ہے۔ برکت کا معنی خیر اور بھلائی ہے تمام معنوں کے اعتبار سے۔ تو تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جو آخری لقمہ رہ گیا ہے، اللہ نے برکت اس میں رکھی ہے جس سے آپ کا کھانا ہضم ہوگا، آپ کو قوت ملے گی، آپ کی بیماریوں کو شفا ملے گی۔ وہ لقمہ جو گرا دسترخوان پہ، آپ کو نہیں پتا کہ اس میں شاید برکت تھی، اس لیے کھانا تھوڑا ڈالیں اور پورا ہی وہ صاف کریں۔ کھانے کے بعد کی دوسری سنت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا کھانے کے بعد۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ کوئی بھی کھانا کھائے، اکلا جس میں چنے بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کیک بھی ہو سکتا ہے، ایک پھل بھی ہو سکتا ہے، ایک لقمہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز کھانے کی، فَيَحْمِدَهُ عَلَيْهِ، پر اس پر اللہ کی تعریف الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک تاجر کو دیکھا لاہور میں، بڑی پرانی بات ہے،
آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں کھانے پہ ہم بیٹھے تو ایک بزرگ جو ہے وہ کھانا کھائے اور کہے الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، ہر لقمے پہ الحمدللہ پڑھے. میں نے کہا بڑی بات ہے. کسی سے میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا تاجر تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت کو ختم کر دیا. یہ اس وقت دین میں نہیں تھا، دیندار نہیں تھا. وہ وقت ایسا آیا کہ وہ ایک سایہ جیسے غائب ہوتا ہے نا درخت کا، اسی طرح وہ مال غائب اس کا ہو گیا، بڑا خسارہ ہوا اور یہ اب جو ہے نا بالکل مسکین بن گیا. تو ابھی اسے وہ یاد آ رہا ہے، اللہ کی بھی یاد آ رہی ہے اور وہ شکر بھی یاد آ رہا ہے. چلو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا پیسہ چلا گیا لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے لوٹ آیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے نصیحت کہ الحمدللہ پڑھیں. لیکن بندہ جو ہے نا ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے. اور رآہ استغنی، جب غنی ہوتا ہے، جب مال آ جائے نا، ہر بندے کو پیسہ راس نہیں آتا. بہت سے لوگوں میں سرکشی لے آتا ہے، چال بدل جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا. غالب یہ ہے الا من رحم ربی، اللہ کسی پہ رحم فرمائے کہ اسے جو ہے وہ تواضع اور عاجزی اس میں رہے، ورنہ یہ سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ گائے خریدنے کے لیے گیا، اس نے پیسے جیب میں ڈالے، کوئی دیندار بندہ اسے ملا حاجی حضرت جیسا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو گائے لینے جا رہا ہوں. اس نے کہا کو انشاءاللہ، کہ اللہ نے چاہا تو خریدو. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میری جیب ہیں، پیسے میری جیب میں ہیں اور یہ منڈی ہے، میں جا کے خرید لوں گا. یہ ہے وہ اکڑ اور تکبر جو اللہ کو ناپسند ہے کہ پیسوں سے خریدنی ہے. اللہ کی توفیق بھی چاہیے، صرف پیسے سے ہر چیز نہیں ملتی. کتنے لوگوں کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں لیکن انہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، نہ عمرے پہ آ سکے نہ حج پہ. اور آپ میں سے مزدوری کرنے والے یہاں ماشاءاللہ حج بھی کر چکے ہیں، کئی لوگ عمرہ بھی کر چکے ہیں. تو ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی، توفیق بھی چاہیے. تو اس نے یہ کہا اور چلا گیا منڈی میں. وہاں کوئی اس کو جیب کترا جو ہے ملا، اس نے جو ہے جیب کاٹی، اس کی پیسے غائب. اس نے سودا وغیرہ کیا، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے سے نکل گیا. اسے بڑا ہی افسوس، اسے یاد آئی اس کی. واپس آ رہا تھا تو پھر حاجی حضرت ملا اسے، ہاں بھی گائے خریدی؟ کہتا جی میں انشاءاللہ گیا اور انشاءاللہ مجھے گائے پسند آ گئی، اور انشاءاللہ جو ہے نا گائے پسند آنے کے بعد میں نے سودا کیا اور انشاءاللہ سودا ہو گیا، اور انشاءاللہ میں نے جو ہے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرا ہاتھ باہر نکل آیا کیونکہ میری جیب کٹ گئی. اب انشاءاللہ کا کیا فائدہ جب جو ہے وہ نقصان اٹھا لیا تم نے. تو بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے نقصان کرنے کے بعد، اور بعض لوگ پہلے ہی سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا تدارک کر لیتے ہیں اور نقصان سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی، انسان بہت کمزور ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے جس سے برکت پڑتی ہے. تو یہ اللہ کی حمد بیان کرنا، شکر. اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کہتے تھے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی اطعمنی ھذا، جس نے مجھے یہ کھلایا، ورزقنی، اور مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، نہ میرے ہیلے سے مجھے ملا اور نہ میری قوت سے ملا. قارون کو غرق کر دیا خزانوں سمیت. کیوں؟ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، میری تجربے اور میرے علم کی بنا پہ مجھے خزانہ ملا ہے. تو جو اپنے قوت پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی فطانت پہ، اپنی جو ہے عقل پہ گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی سیاست پہ گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل کر دیتے. یہ یہاں ادب ہمیں اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ یہ کھانا، یہ رزق، اگرچہ آپ نے محنت کی ہے، آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میرا ہیلا نہیں، میری قوت نہیں، یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس لیے تعریف تیری ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا منی ولا قوہ، نہ میرا کوئی ہیلا ہے اور نہ قوت ہے، بغیر میرے ہیلے اور قوت کے تو نے مجھے یہ رزق دیا ہے. اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟
ثواب کیا ہے، یہ کہنے سے کیا اجر ملتا ہے، اندازہ کریں کتنا عظیم اجر ہے۔ حدیث میں لفظ آتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ کیا وہ لفظ ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ چھوٹی سی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنیہ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر ہیلے اور قوت کی اللہ نے دیا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہمیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، حالانکہ کھانا ہے، عبادت نہیں ہے، کھانا ہے، اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے کھا رہے ہیں، مزے کے لیے کھا رہے ہیں، کسی اگر دعوت میں کھا رہے ہیں، اور اپنی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی نیت ہو کہ اللہ یہ کھانا میں کس لیے کھا رہا ہوں، تاکہ تیری عبادت کر سکوں، تیرے جو مجھ پر فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کر سکوں، تو پھر وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اندازہ کریے کھانے کے بعد والی کتنی عظیم سنتیں ہیں، اور آداب میں سے ہے کہ شروع میں ہاتھ دھوئے جائیں، کھانے سے پہلے ظاہر آپ نے کھانا کھانا ہے، منہ تک ہاتھ جائے گا، اس کے بعد بھی اگر لگا ہوا ہے کھانا تو اس کو جو ہے وہ ہاتھ دھو لیے جائیں تاکہ جو ہے تکلیف نہ ہو۔ آتے ہیں پینے کی، کھانے کے بعد اب پینے کا، قرآن میں کیا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اب پینے کے آداب، دائیں ہاتھ سے پینا، پہلی ہے تسمیہ، وہی بسم اللہ پڑھ کے پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، وہی حدیث یا غلام سم اللہ وکل مما کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا بھی جائے اور پیا بھی جائے۔ تیسری سنت ہے کہ سانس لینا برتن میں نہ لینا، برتن میں سانس نہیں لینا، بوتل سے پی رہے ہیں، گلاس سے پی رہے ہیں، سانس برتن کو پیچھے ہٹا کے سانس لیں اور پھر پی، اور 3 سانس لیں، ایک ہی سانس میں گٹک گٹک کر کے نہ پی جائیں، 3 سانس سے پئیں، آرام سے پئیں۔ اور کان صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب 3، 3 سانس لیتے آپ پانی میں، پانی پیتے وقت۔ تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آہستہ پئیں اور آرام سے پئیں اور 3 سانسوں سے پئیں۔ بندے کا تقریباً عام جو نفس ہے وہ نارمل جو وہ سانس لیتا ہے تقریباً میرا خیال ہے 15 سیکنڈ، تقریباً 10-15 سیکنڈ ہے، تو 3 میں آپ پئیں گے تو کم از کم میرا خیال 1 منٹ تو لگ ہی جائے گا تقریباً، درمیان میں سانس بھی لیں گے، یا پونا یا 1 منٹ کے قریب جو ہے اتنا تو وقت لگے گا، لیکن لوگ تو 10 سیکنڈ کے اندر پوری بوتل پی جاتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، تو ہمیں تنبیہ کرنی چاہیے ایک دوسرے کو، کسی کو دیکھیں کہ بھائی سنت یہ ہے، اور اس میں بہتری ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے، تو یہ سنت ہے کہ ہم 3 سانس میں پانی پئیں۔ چوتھی سنت ہے الشرب جالساً، بیٹھ کر پئیں، پانی بیٹھ کے پئیں۔ آپ نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے پانی نہ پئے، یہ اصل ہے، یعنی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پیا جائے۔ سوال اب یہاں آتا ہے کیا زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور قبلہ رخ منہ کر کے پینا چاہیے؟ تو جواب ہے کہ زمزم بھی عام پانی کی طرح ہے، وہ بھی بیٹھ کے پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ زمزم پینا ہے تو کھڑے ہو کے پینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم پیا وہ کنویں سے نکالا جاتا تھا اور ڈول تھا، اور ڈول جو ہے اس میں پانی ڈالا جاتا اور لوگ اپنے ہاتھ ایسے کر کے اس سے پیتے تھے رش کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کے اسی طرح جیسے لوگوں نے پیا ویسے پی لیا۔ تو اگر جگہ نہ ہو بیٹھنے کی تو پھر اس طرح مجبوراً پیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کہنا کہ کھڑے ہو کے کتاب لکھ دی جائے کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ یہاں منع فرمایا آپ نے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک حکم ہے کہ قے کر دے وہ بندہ،
جو کھڑے ہو کے پیے. لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، جیسے یہ زمزم کے بارے میں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وارد ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے پانی پیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک روایت ہے کہ ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے اور کھاتے بھی. تو یہ جواز کے لیے ہے، ضرورت کے تحت. کس کے لیے؟ جواز. لیکن سنت بیٹھ کے، یعنی غالب عمل، غالب جو چیز ہے وہ بیٹھ کے. کبھی کوئی ضرورت ہو، ضرورت کے تحت سفر میں ہے، جگہ بیٹھنے کی نہیں، روڈ پہ ہے، سڑک پہ ہے، وہاں تو نہیں اب کوئی پانی دے بندہ، روڈ بڑا ہو تو وہیں پہ بیٹھ جائے، کوئی گاڑی آ کے اس کے اوپر چڑھ جائے تو بندے کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. اور کہیں غلاظت ہے، بیٹھے گا تو گندگی لگ جائے گی، تو مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کے پی سکتا ہے، لیکن سنت بیٹھ کے ہے. 5ویں سنت ہے پانی پینے کی، قولو الحمدللہ بعد الشرب. الحمدللہ کہنا پانی پینے کے بعد. ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اسی حدیث میں جس میں کھانے کا ذکر ہے، پینے کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے سے جب کوئی کھانا کھائے تو اللہ کی تعریف کرے، اور جب وہ پانی پیے، کوئی بھی پانی پیے، کوئی بھی پینے والی چیز، جوس ہے، آئس کافی ہے آپ کی، اس کے علاوہ جو ہے پیپسی ہے، 7 اپ ہے، سادہ پانی ہے، کوئی بھی پینے والی چیز، فَيَحْمِدُهُ عَلَيْهَا، تو اللہ کی تعریف الحمدللہ پڑھے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو یہ وہ سنتیں تھی جو پانی کے متعلق ہیں. پانی کے بارے میں آپ نے اس کتاب میں ذکر نہیں ہے یہ سنت کہ مشکیزے سے پانی پینا منع ہے. مشکیزے سے، مشکیزہ کس چیز کا بنتا تھا؟ لیدر کا، چمڑے کا. چمڑے کا مشکیزہ، اسے منہ لگا کے پانی پینے سے روکا گیا. وجہ چمڑے میں سے نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو، کوئی ہو اور چیز ہو. اس حدیث سے یہ استنباط لیا جا سکتا ہے کہ پانی کو دیکھ کے پیا جائے، کیونکہ لیدر کے اس مشکیزے میں نظر نہیں آتا کہ پانی میں کیا ہے، تو پانی کو دیکھ کے پیا جائے تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ ہو. اور کتنے ایسے کیسز ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فلاں نے پانی پیا اور اس نے دیکھ کے نہیں پیا یا اندھیرے میں پیا، اس میں کوئی کیڑا تھا، کوئی سانپ تھا اور وہ پیٹ میں چلا گیا اور پھر آپریشن سے نکالا. تو پانی، اب سوال یہ ہے کہ بوتل کو منہ لگا کے پانی پیا جا سکتا ہے؟ بوتل شفاف ہے، نظر آتا ہے پانی، تو پی سکتے ہیں. یہ مشکیزے کے حکم میں نہیں آتی. لیکن اچھا ہے، بہتر ہے کہ گلاس ہو تو بندہ گلاس میں پیے، نہ ہو تو بوتل کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ شفاف ہے. یہ مشکیزے کے حکم میں نہیں آتی. تو مشکیزہ جو اس دور میں بنتا تھا لیدر کا، اب بھی بہت سے دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے. وہ لیدر کا بہت بڑا جس میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس سے منہ لگا کے پانی پینا منع ہے. ہاں، لیدر کے جو مشکیزہ ہے یہاں سعودیہ میں، اس میں لسی بناتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہے یہ رواج، پاکستان وغیرہ میں یہاں ہے. شاید بلوچستان کی طرف، کوئٹہ کی طرف شاید ہو. اسے مخیز کہتے ہیں عربی میں. اسے دودھ اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلایا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے کچھ دیر، 10-12 گھنٹے. اس کے بعد وہ گاڑھی ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ دہی کی طرح گاڑھی ہو جاتی ہے، اور وہ لسی اسے پھر رڑک کر اسے جو ہے وہ جو ہے بلور کر کے جو اسے مکھن وغیرہ نکالتے ہیں. تو اسے مخیز کہتے ہیں عربی میں. یہاں ملتی بھی ہے خیر سعودیہ میں. وہ نوافل گھر میں ادا کرنا یہ بھی سنت ہے. ہم بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس مسجد میں نماز پڑھ لی بس. یہ جو سنتیں ہیں پہلے نماز سے بعد والی، یہ گھر میں بھی پڑھنا جو ہے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ. انسان کی بہترین نماز، خیر صلاۃ المرء، گھر میں سب سے بہترین ہے نماز، الا المکتوبہ، فرض کے علاوہ. سنتیں ہیں، نفل ہیں، کیونکہ اس میں ریا نہیں، دکھلاوا نہیں. آپ اکیلے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں. مسجد میں آپ اگر آرام سے سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے، دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں سنتیں پڑھ رہا ہوں. گھر میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے.
تو اس لیے جو ہے وہاں بندہ لمبے سجدے کرے، لمبا رکوع کرے. لیکن مسجد میں جو ہے بندہ اگر ایسا سوچے گا کرے گا تو خیال آئے گا لوگ کیا کہیں گے، جناب یہ زیادہ ہی حاجی صاحب لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کوئی مصیبت آ گئی، ان کو کیا ہوا ہے. تو گھر میں جو نماز ہے وہ ریا سے دور ہے. مسجد میں ریا کا شائبہ ہے، آ سکتی ہے دکھلاوا وغیرہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بے شک جو ہے بہترین نماز بندے کی اس کے گھر میں ہے، الا المکتوبہ، فرض کے علاوہ. فرض نماز مسجد میں ہے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. دوسری حدیث جو ابو یعلا میں ہے اور یہ اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس، انسان کی نماز نفلی لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں، تعدل صلاتہ علی اعین الناس 25، لوگ جب دیکھ رہے ہیں اور نفلی نماز ہے اس کا اور اس نماز کا جس میں لوگ نہیں دیکھ رہے، آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں 25 درجے یہ اس سے زیادہ افضل ہے. آپ نے فجر کی سنتیں آ کے مسجد میں ادا کی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو یہ 2 سنتیں ادا ہوئی. گھر میں آپ نے وہ ادا کر کے آئے تو وہ 25 درجے اس کا زیادہ ثواب ہے ان سنتوں کا. آپ پڑھ کے آئیں مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ لیں، وہ 25 درجے بھی جو ہے ضائع نہ جائیں. تو کوشش اس طرح کریں کہ نفلی نماز گھر میں، اس سے کیا ہوتا ہے گھر میں برکت آتی ہے. تیسری حدیث اس بارے میں طبرانی کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل صلاة الرجل فی بیتہ علی صلاتہ حیث یراہ الناس کفضل المکتوبۃ علی النافلہ، رواہ الطبرانی وحسنہ الالبانی. آدمی کی نماز کی فضیلت جو وہ گھر میں پڑھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھتے، اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے فرض اور واجب نماز کو نفلی نماز میں فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. کتنا بڑا اجر ہے. آپ نے فرمایا فجر کی نماز جو 2 رکعت ہے اس کے بارے میں فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا میں ہے دنیا اور جو کچھ اس میں، اس سے افضل یہ 2 رکعت ہے جو فجر کی 2 رکعتیں. تو فرض نماز کا اجر، ایک بندہ تہجد پڑھتا رہے فجر نہ آ کے پڑھے تو اس کا کیا فائدہ. اس کی ساری وہ رات کی نماز ایک طرف، ایک بندہ فجر پڑھتا ہے جماعت سے، ساری رات اس نے تہجد نہیں پڑھی، جو فرض پڑھنے والا مسجد میں اس سے افضل ہے. تو نفلی نماز کا درجہ نیچے ہے، لیکن اکیلے نفلی نماز پڑھنا فرض نماز جتنا اس کا ثواب ہے. واجب نماز کے فرض نماز جو ہے اتنا ثواب ہے نفلی نماز کا اگر اکیلا پڑھتا ہے. اور اکیلا کہاں، گھر میں ہی ہوتا ہے انسان، لوگ جس کو نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھیں یہ کتنا عظیم، جس میں ہم یہ نفلی نماز میں ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی ہیں، عشاء کی ہیں، فجر کی ہیں، اور اسی طرح چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز جو فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد تقریباً شروع ہوتا ہے وقت. وطر کی نماز یہ گھر میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو بندہ کوشش کرے کہ یہ گھر میں پڑھے تاکہ اسے اجر زیادہ ملے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خشوع زیادہ ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا کہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھیں گے آپ، اور ریا نہیں ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی گھر میں رحمت نازل ہوگی، شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، اور اجر اس میں زیادہ ہوگا گھر میں پڑھنے سے. جیسے کہ فرض مسجد میں بندہ پڑھ رہا ہے اتنا ثواب اس میں ہوگا. آخری آج ہم یہ نشست کا پہرا جو پہرایا ہے اس پہ آتے ہیں. مجلس سے کھڑے ہونے کی سنت، جیسے اب ہماری یہ مجلس ہے، علم کی مجلس ہے، کھڑا ہونا، اس سے ختم کرنا، یا آپ کہیں بیٹھے ہیں مجلس برخاست کر کے آپ اٹھتے ہیں، اس کی کیا سنتے ہیں. اس میں دعا ہے ایک جسے کفارۃ المجلس کی دعا کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، رواہ اصحاب السنن.
सुबहानक अल्लाह, पाक है ए अल्लाह, पाक है तू ए मेरे अल्लाह, व बिहम्दिक, तेरी तारीफ़ के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, मैं तुझसे बख्शिश का तलबगार हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। तो ये दुआ है। कितनी हमारे दिन और रात की मजलिसें होती हैं, बर्खास्त होती हैं और हम इस दुआ से गाफिल हैं। तो ये दुआएं याद करनी चाहिए। कितनी में जो हर मजलिस से आप उठेंगे तो इस सुन्नत का सवाब होगा। खाने के ऊपर जब हम बैठते हैं तो वो भी मजलिस है, क्योंकि उसमें भी बातें हम करते हैं। 2-3 बंदे बैठ के खा रहे हैं उस वक्त, उसके बाद भी उठ के जो है आप ये दुआ पढ़ेंगे, खाने की भी दुआ और ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप किसी दोस्त को मुलाकात हो जाती है, उससे बातें होने लग जाती हैं, तो उस वक्त भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ घर में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं तब भी इसी तरह अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, जब बर्खास्त ख़त्म करें उसको तब ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो देखें दिन के अंदर ये कितनी दफ़ा ये सुन्नत हमारे सामने आती है, तो हम ये दुआ याद करनी चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसमें गौर करें, एक तो अल्लाह की तस्बीह है, दूसरा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और तीसरा माफ़ी है, इस्तिग़फ़ार है। तीनों का बड़ा आला मुकाम है। तस्बीह जो है उससे अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर की गहराई के अंदर, समंदर के अंधेरों में, मछली के पेट के अंधेरों में अल्लाह को पुकारा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन दुआ कबूल कर ली। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़लुल ज़िक्र है, हदीस में आता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला राज़ी इससे होते हैं। अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह ताला एक हदीस में आता है कि अगर तुम अल्लाह से माफ़ी ना मांगो, गुनाह ना करो, तो अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आए जो अल्लाह से जो गुनाह करे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह उससे राज़ी हो। तो अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार से राज़ी होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन में 100 दफ़ा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये दुआ अगर हम पढ़ लेंगे तो 8, 10 या 15, 20 मजलिसें दिन में, तो इस्तिग़फ़ार ये हो जाएगा। और इस्तिग़फ़ार के साथ जो मुसीबतें दूर होती हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है, माल में बरकत होती है, औलाद में बरकत होती है, हर परेशानी दूर होती है। तो ये दुआ बड़ी अज़ीम और जामे है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये वो दुआ है अज़ीम। यहाँ तक हम रुकते हैं, और रुकने से पहले किसी भाई के ज़हन में कोई सवाल हो, ये जो आज हमने पढ़ा है इसके मुतल्लिक़, खाने पीने के आदाब के मुतल्लिक़ सवाल ये है कि बंदा जो है मैं ही आपके सामने एक रखता हूँ इश्काल, बर्गर खा रहा है और साथ उसने पेप्सी पकड़ी हुई है। बर्गर दाएं हाथ से वो खाता है और पेप्सी बाएं हाथ में उससे वो पीता है। तो क्या ये सुन्नत है? दुरुस्त है तरीका? ये तरीका दुरुस्त नहीं है। उसे चाहिए वो टेबल पे ही रखे दोनों चीज़ें, पहले वो बर्गर खाए और बाद में उसको रख के, अगर उसने पेप्सी पीनी है तो दाएं हाथ से पिए। तो खाना भी दाएं हाथ से है और पीना भी दाएं हाथ से है। इसी तरह कांटा और छुरी ली होती है, कांटे को बाएं हाथ में पकड़ा होता है और छुरी को दाएं हाथ में वो काटते हैं, ये आपने देखा होगा, और उल्टे हाथ से वो खाते हैं। ये भी गलत है तरीका। दाएं हाथ से काटें और दाएं हाथ से कांटे से जो है आप लें और खाएं, उल्टे हाथ को इस्तेमाल ना करें। बल्कि हदीस में आता है कि शैतान बाएं हाथ से, लेफ्ट हाथ से खाता और पीता है। कौन? शैतान। तो शैतान की तो मुखालफत करनी है, वो तो दुश्मन है हमारा। तो दाएं हाथ से जो है खाया जाए, पिया जाए, चाहे आप चॉकलेट खा रहे हैं, चाहे आप टॉफ़ी खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, कोई भी चीज़ है दाएं हाथ से। पीना भी इसी तरह दाएं हाथ से। किसी को देखें तो उसे नसीहत करें, भाई दाएं हाथ को इस्तेमाल करो। लेन देन के वक़्त भी दाएं हाथ को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे
اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم دعا پڑھیں گے، مجلس کے برخاست کرنے کی، ساتھ پڑھیں گے۔